میری اس ویڈیو میں کالے جادو اور اس کے متعلق نقصانات اور یہ جو بھی کالے جادو کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں لوگوں پر، ان کے نیچر پر، ان کے ساری زندگی پر، اس کے متعلق یہ ویڈیو بنا رہی ہوں۔ اس ویڈیو کا مقصد نہ صرف ان باتوں کو ہائی لائٹ کرنا ہے کہ جو میں نے دیکھی ہیں فرسٹ ٹائم، اور میں بڑی حیران ہوئی ہوں کہ میں نے اپنی ساری زندگی میں، مجھے یہ تو پتہ تھا کہ جادو ٹونا جو ہوتا ہے نا، وہ کالا علم، وہ ایک تو اسلام کی روح سے حرام ہے، یہ تو پتہ ہی تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ یہ زندگیوں کو تباہ کرتا ہے، یہ بھی پتہ تھا، اور یہ بھی تھا کہ یہ نقصان دہ جو کام ہیں وہ ایسے لوگ کرتے ہیں جو شیطانوں کو خوش کرتے ہیں اور گندے کام کر کے جو ہے نا وہ جادو ٹونا کرتے ہیں۔ لیکن میں نے پہلی دفعہ ویڈیوز جب دیکھی ہیں یوٹیوب پہ ہی، تو میں بڑی حیران ہوئی ہوں کہ یہ جادو ٹونا کرنے والے لوگ کس حد تک گرے ہوتے ہیں اور کس حد تک خباثت ان کی ہوتی ہے، اور وہ کیا کیا حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور کیسے کیسے پتلے اور کیسے کیسے تعویذ اور کیسے کیسی چیزیں بنا کے، تو پبلک کے لیے جن سے پیسے انہوں نے لیے ہوتے ہیں لاکھوں کے حساب سے، ان کو ان کا کام کرنے کے لیے وہ کیسے کیسے چلے عملیات اور ایسی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نے فرسٹ ٹائم اپنی زندگی میں یہ ویڈیو اگر وہ بندہ نہ بناتا تو شاید ہمیں کبھی بھی پتہ نہ چلتا۔ لیکن ویڈیوز کا دور ہے اور نیٹ کا دور ہے اور میڈیا کا دور ہے، اسی لیے بہت ساری چیزیں ہم پہ بھی کھلتی ہیں فرسٹ ٹائم، تو ہم بھی بتاتے ہیں، پھر دنیا کو لوگوں پہ بھی کھلتی ہیں، لوگ بھی بتاتے ہیں ہمیں۔ تو یہ نالج گین کرنے کا دور ہے، ہم لوگوں کو نالج دے رہے ہیں، لوگ ہمیں نالج دے رہے ہیں۔ تو میں نے جب وہ ویڈیوز دیکھی ہیں تو میں نے سوچا کہ میں ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ایک ایسی ویڈیو ضرور بناؤں جس میں کہ بتاؤں کہ یہ ساری چیزیں ان کے کیا نتائج نکلیں گے آخرت میں بھی، اور یہ جو مدد سے لوگ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی میں، اس کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ حالانکہ یہ ساری چیزیں وہ عام روٹین میں بھی فیس کر کے آسان طریقے سے سنبھال سکتے ہیں، اپنے حالات کو سلجھا سکتے ہیں، اللہ سے کانٹیکٹ کر کے یہ کام ان کی زندگی بدل سکتی ہے، لیکن وہ راستہ غلط اختیار کرتے ہیں۔ ہر کام کو کرنے کا اچھا راستہ بھی ہے، برا راستہ بھی ہے۔ اچھی فطرت بھی انسان لے کے آتا ہے، بری فطرت بھی لے کے آتا ہے، لیکن اپنی چوائس جو دنیا کے میٹرز چل رہے ہیں وہ زیادہ تر اپنی چوائس پہ چل رہے ہیں کہ ہم لوگ اپنی چوائس کیا کرتے ہیں۔ فطرت تو جو بھی ہے ہماری، اگر اچھی ہے، بری ہے یا جو بھی ہے، لیکن چوائس ہماری کیا ہے۔ ایک بچہ ہے نا، جس کو آپ ٹوائز رکھ دیں تو وہ بچہ اچھے ٹوائز جو اس کے من پسند کے ٹوائز ہوں گے وہ اٹھائے گا۔ گاڑی کا اس کو شوق ہے، وہ گاڑی اٹھائے گا۔ جس کو جس چیز کا شوق ہوگا، چھری کا شوق ہوگا، وہ چھری اٹھا لے گا۔ تو یہ چیز ہے اپنی چوائس، یہ ہیومن نیچر ہے، اس کی سائیکالوجی ہے کہ وہ بائی برتھ کچھ چیزوں کی اس کو خواہش ہوتی ہے کہ وہ یہ چیزیں اس کو اچھی لگتی ہیں، پسند آتی ہیں۔ تو یہ پیسفل لوگ بھی ہوتے ہیں اور شرپسند لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن شرپسندی دنیا کے لیے اچھی نہیں ہے، آخرت کے لیے بھی اچھی نہیں ہے۔ دنیا کے لیے ان کی بھی دنیا خراب ہوتی ہے، لوگوں کی بھی خراب کر کے رکھتے ہیں، اور آخرت تو سراسر ان کی بربادی ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ریلیکسیشن دینے کا یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، توبہ کر لیں گے، اللہ معاف کر دے گا سارے گناہ، اور ہمیں کچھ بھی ایسا فیس نہیں کرنا پڑے گا، خواہ ہم ساری زندگی دوسروں کو دکھ اذیتیں دے کے ہم بیٹھ گئے۔ مجھے ایک بات بتائیے، اگر سارے لوگ یہ سوچ کے برائی اختیار کر لیں کہ اللہ نے بخش ہی دینا ہے، کوئی بات نہیں، وہ بڑا غفور و رحیم ہے، وہ بڑا سب کچھ ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر یہ جو آخری عدالت ہے، ہم اس سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ لوگ عدالت جاتے ہیں کس لیے؟ کہ ان کے ساتھ انصاف ہو۔ جب ہر بندے کو جج بخش ہی دے گا، ہر بندے کو اس کے کرائمز بخشے ہی جائیں گے،
تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں، عدالت کا تو مقصد ہی فوت ہو گیا، ڈے آف ججمنٹ کا تو مقصد ہی نہیں رہا۔ ہم کس بیس پہ پھر اللہ تعالیٰ نے ڈے آف ججمنٹ کس لیے بنایا ہے؟ آخر اس نے کچھ کرنا تھا تو اس نے بنایا ہے نا۔ اگر سب کو ایک دم سے جنت کے ٹکٹ فری بانٹنے تھے تو پھر ہم دنیا سے جاتے میدان حشر میں اکٹھے ہوتے، چلو جی اپنی اپنی معافیاں لے کے اللہ کے سامنے پیش ہو جاتے، اللہ تعالیٰ بخش دیتے، کیونکہ وہ تو غفور الرحیم ہے، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، پھر جہنم کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ صرف اس بات پہ کہ جی شرک کریں اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینک دے اور کہانی ختم، یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ نے صرف شرک جو ہے نا وہ کیا اور آپ کی صرف اسی بات پہ آپ کو پکڑا جائے اور باقی آپ کو سارے گناہ، قتل و غارت، سب کچھ سارا کچھ آپ کا کلین چٹ آپ بن جائیں، تو یہ تو نہیں ہے نا، کلین چٹ مل جائے آپ کو، تو یہ تو نہیں ہوتا، ایسے تو نہیں ہونے لگا نا۔ آخر کچھ تو اس دن کا مقصد ہے، آپ کے کوئی تو گندے اعمال یا بری باتیں اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا اس کے انصاف کو بری لگے گی نا، تو وہ پھر آپ کو کیسے ایک دم سے جو ہے نا معافی نامہ پکڑا دے گا۔ تو پھر جہنم میں تو کافر ہی خالی گئے، آپ تو بالکل ہی نہ گئے، آپ تو بالکل ہی وہ یہودیوں والی مثال کی جیسے وہ سوچتے تھے جی ہم نہیں جائیں گے تو ذرا کی ذرا تھوڑی سی آنچ برداشت ہوگی تو ہم پھر جنتوں میں جو ہے نا وہ ککلیاں ڈالیں گے۔ تو یہ جنت اللہ تعالیٰ کی وہ پلیس ہے جو ہر برائی سے پاک ہے اور ہر چیز اس میں پاک دی گئی ہے۔ وہ عام پلینٹ جیسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ آپ جس کی قیمت یہاں دنیا میں ہم ادا کر کے جاتے ہیں نا اپنی تکلیفوں مصیبتوں کی شکل میں، وہ ہماری پیمنٹ ہے جو ہمیں آگے جا کے ملنی ہے۔ یہ ہم پیمنٹ اپنی کر رہے ہیں اس دنیا میں اگلے جہان کی۔ اگر ہم نے اپنے اعمال کو اچھا رکھا اور اچھے کام کیے اور دنیا میں مختلف آزمائشوں میں سے جب آزمائشیں بھی کوئی آسان نہیں ہوتی ہیں، کہنا آسان ہے لفظ آزمائش، بھگتنا مشکل ہے، اسی لیے کہ آزمائش لانگ ٹرم ہوتی ہے، جب آتی ہے تو وہ اللہ کی مرضی سے آتی ہے، جب جاتی ہے تو بھی اللہ کی مرضی سے جاتی ہے، تو اس میں انسان لاکھ اپنی کاوش کوشش کر لے وہ اس وقت سے پہلے نہیں ختم ہوتی۔